السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصے سے پہلے 2-3 اعلانات یہ ہیں۔ کل چوتھی تاخرات ہے، کل نماز تھوڑا دیر سے ہوگی، 9:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، بہت خلوص سے بڑے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے روڈ پر پارکنگ مت کریے۔ دیکھیے، ہم عبادت کرتے ہیں اپنی جگہ، یہ صحیح ہے، روڈ پر کسی کو تکلیف دینا یہ ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا۔ روڈ کے بھی جانے والوں کے کچھ حقوق ہیں، قرآن میں اس کے تذکرے آئے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی یاد سے غفلت کرتے ہیں، منافقانہ کردار میں بیان کیا گیا ہے کہ راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو یہ ڈسپلن جو ہے نا ہمارے اندر، سال ہر سال سے ایک چیز بھی ہم نہیں کرتے، تو گاڑی آپ کی سیف نہیں رہیں گی۔ خدا کے لیے اندر پارکنگ کیجئے، بہت جگہ ہے الحمدللہ، اور حفاظت بھی ہوتی ہے، یہ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور دوسری بات اہم یہ ہے، میں ماں بہنوں سے، خواتین سے بہت ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے ضرور، تراویح میں شامل ہو، ترجمہ سنیں، لیکن یاد رکھیے مسجد کی ذمہ داری، مسجد کے آداب ہم اگر نہ خیال کریں تو کون کرے گا؟ خدا کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو دودھ پیتے بچوں کو، یہ پکنک اسپاٹ مت سمجھیے، خدا کے لیے سمجھے آپ ایک عبادت گاہ ہے۔ آگے بچوں کو پیشاب ہو جاتے ہیں، پورے مسجد کو دھونا پڑتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کا آپ ضرور لحاظ کرنا پڑے گا، آپ اس کا خاص خیال رکھیں آپ کہ چھوٹے بچوں کو لائیں۔ ان کی عبادت گھر میں بہت افضل ہے، اللہ اسے زیادہ ثواب دے گا کیونکہ آپ مسجد کا احترام کر رہے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ دوسروں کو بھی تکلیف ہو جاتی عبادت میں بھی ہر لحاظ سے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ 29 پارے میں 2 سورے بچ گئے تھے جو آج تلاوت ہوئے ہیں۔ یہ ایک سورۃ الدہر ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے، یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، شکر گزار بندے بنو یا ناشکرہ بنو۔ اب اختیار ناشکروں کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور نیک بندے کیا ہوتے ہیں؟ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مجبوروں کو اور ہمدردیوں کو، بے بس لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو بتدریج نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی پوری پوری پابندی اور احکام بجا لائیں۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں، راتوں میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کی محبت میں پھنس کر آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ بہت نقصان اٹھانے والے۔ حضرات، سورہ دہر کو بھی وظیفوں میں رکھو۔ یہ روز کیا دم کوسا وظیفہ پڑھنا کیا ہے، کتنے پڑھتے کیا نہیں، لیکن یاد رکھیے جنت کے حصول کے لیے نیت کریں، فرائض کے ساتھ مجھے جنت مل جائے، اس نیت سے یہ سورہ کو پڑھا کریں۔ بڑا اہم ترین سورہ ہے۔ ایک حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دربار رسالت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو بڑا غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ فضلتکم علینا بالالوان والنبوہ۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا، اور دوسرا مرتبہ ہے کہ آپ کو پیغمبر بھی بنایا۔ ہم حبشی ہیں، ہم چہرے کے بھی اچھے نہیں، ہم میں نبوت بھی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی دعوت کو اگر قبول کر لوں، میں اسلام اگر قبول کر لوں، کیا ملنے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر تم اسلام کو قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ قبول کر لیا۔ پھر اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ جنت کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ دہر تلاوت کی۔ سورہ دہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی، اس میں جنتوں کے تذکرے کیے گئے، جنت کی نعمتوں کے تذکرے کیے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے، روتا جا رہا تھا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول بس کیجیے،
پھر اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی آنکھ جو جنت کو دیکھ رہی، کیا میری بھی دیکھ سکے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن وہ کیفیت سے گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمت دے۔ یہ کہنا تھا، اپنے گناہوں کا ڈر اسے شروع ہو گیا، جنت کی تڑپ کی خواہش بھی شروع ہو گئی، روتے چلے گیا، ہچکیوں پہ آ گیا، یہاں تک کہ اس کی روح پرواز ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک سے اس کو کفنایا، تدفین کی، حضور اپنے ہاتھ سے اس کی خبر کو برابر کیے اور یہ دعا کرے، اے اللہ یہ حبشی ہے، اسلام بھی لایا ہے اور جنت کی تڑپ اور خواہش میں روتے ہوئے اس نے جان کھپا دی ہے، تیرا حبیب گواہی دیتا ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ کیفیتیں ہوتی ہیں قرآن کے دوستوں۔ ان تاخراتوں میں کبھی ہم نے اس تڑپ کے ساتھ، اس نعمت کے ساتھ، اللہ کے دیدار کے ساتھ کبھی ہم نے دعا کی ہے کیا دی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اس سورے کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں داخل کرے اور جنت کے لازوال نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات۔ فیصلے کا دن آنے والا ہے، یہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ جو لوگ اس دن سے بے خوف ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو بار بار یہ سورہ میں ریپیٹ کیا گیا ہے، ان کے لیے بڑی تباہی ہے۔ اور فیصلے کے دن دوزخ کا دھواں مجرموں کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔ دوزخ میں اونٹ کے برابر چنگاریاں اڑتی ہوئی ہوں گی۔ متقیوں کے لیے قیامت کا دن ٹھنڈی چھاؤں میں اپنی مرضی سے نعمتیں ملیں گی۔ مجرموں کے لیے قیامت کا دن بڑی تباہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ قرآن اللہ نے آسان بنایا ہے، اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل۔ 30 پارہ ہے، یہاں سے جو بھی سورے آتے ہیں بڑے اہم ہیں۔ ایک معنوں میں پورے رمضان کے بعد آگے کا لاہے عمل کیا ہوتا ہے۔ ہم اسکولوں میں بچوں کو ہوم ورک دیتے ہیں، یہ کر کے لاؤ۔ اگر ہم غور کریں کہ اس کے بعد ہمارا ہوم وائی لائف پورے آگے کی زندگی کے لیے کیا ہے، آئیے سوروں میں بیان کیا گیا۔ انسان کو غفلت سے دور کر کے یہ خدا کی دعوت کی طرف دیتے ہوئے، جس کا انجام قیامت ہے اور موت ہے اس سے پہلے، ان تمام کیفیتوں کو بڑے پیارے انداز میں، بڑے احسن انداز میں ان سوروں کے اندر یہ منظر کشی کی گئی۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ آگے کے سورے سنیے۔ قیامت کا آنا اللہ کے انصاف کا لازمی تقاضا ہے۔ دنیا میں جو لوگ اللہ کی بے پایہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کے مطابق عذاب دیا جائے گا، جرائم کے حساب سے۔ اللہ کے فرمان برداروں کو نیکی کے لحاظ سے صلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے روز اللہ کے سامنے کسی کی بھی دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی۔ آج ہر شخص کے لیے موقع اللہ تعالیٰ دیا ہے، زندگی دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی تیاری کرو۔ اس کے بعد سورہ نازیات، نزا بولے معلوم، سکرات نزلہ ہوا تو کیسا ہوتا ہے، اسی طریقے سے نزا، یہ بڑا کٹھن دور ہوتا ہے انسان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں بھی یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من النزا۔ سکرات کی جو حالت ہوتی ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، جو انسان جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے۔ موت کے وقت جو آخرت کی پہلی منزل ہے، ہر شخص کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا جس نے زندگی گزاری۔ پوری زندگی کا ایک ہی مقصد بنانا، اچھی موت واقع ہونا، اچھی موت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جیسی زندگی گزارے ہیں، موت کے وقت پر پورا بایو ڈیٹا، آج تو انسان کی ایجاد کی ہوئی کلک کرنے کے ساتھ پورا آتا ہے، یہ تو اللہ نے تیار کیا، پورا بایو، اسے یاد بھی نہیں ہے کیا کرا، وہ سب سامنے آ جائے گا موت کے وقت پر۔ موت کے وقت پر جو ہے آپ دیکھیں گے آنکھیں کھلی رہتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ جب روح جسم سے جب نکلتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آنکھ بند نہیں ہوتی،
جب انسان کی روح چلے گئی سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے آنکھ بند کرنا پڑتا ہے، کیونکہ within سیکنڈ میں اس کی گرمی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز اس کی خراب ہوتی ہے وہ پیٹ۔ حضور نے فرمایا اپنے پیٹ کو حلال رزق سے بھرا کرو، یہ سب سے جلدی مرنے کے بعد خراب۔ سب کیسے باتیں زندگی کے لیے ہمیں دی گئی ہیں، دیکھو پھر غفلت بھی ہوتی ہے ہمارے سے۔ بہرحال نافرمانوں کی روح بڑی سختی سے ذلت سے نکالی جائے گی، فرمان برداروں کی روح عزت کے ساتھ نرمی سے نکالی جائے گی۔ پھر ایک دھماکے کے اندر سارے لوگ قیامت کے دن جمع ہو جائیں گے۔ اے لوگوں، قیامت ایک بڑی آفت ہے، بڑی مصیبت۔ ذرا اس کے چھوٹے بالکل چھوٹے سمجھے آپ، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے زلزلے آتے ہیں تو کیا کیفیتیں ہوتی ہیں، ذرا سوچ، وہاں تو ہلا دیا جائے گا پوری زمین۔ بڑی آفت ہے اس روز، انسان کو سب اعمال یاد آ جائیں گے، میں نے کس کے ساتھ کیا کیا، کس کے ساتھ کیا یاد آئیں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں خواہشات کا غلام بنا رہا، دنیاوی زندگی میں رج بج گیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جو آدمی اس دن کے حساب سے ڈر کر تیاری کیا میں جانے والا ہوں اللہ کے سامنے، اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ٹھکانہ اس داہ میں، ان مبارک ساعتوں میں ہمیشہ کے لیے جہنم سے خلاصگی نصیب فرما دے، ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت میں داخل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ مکی سورہ ہے۔ ایسے مضامین ہیں میرے دوستو، کھل کے کہنا وقت نہیں ہے، لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیا چیز ہم کھو رہے ہیں، ہماری زندگی کا کیا مقصد، کہاں جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہیں تم لوگ، آگے کدھر جا رہے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے کتنا وقت نکال رہے ہیں دن بھر میں۔ اپنی اتنی مصروفیت، یقیناً مصروف رہیے آپ، لیکن یہ تمام مصروفیت کس کام کی ہے جبکہ ہماری آخرت چلے جائے۔ ٹھنڈے دل سوچیے، ہفتے میں ایک آیت تو پڑھیے، کم سے کم ایک آیت تو پڑھیے۔ قرآن کیا کہتا ہے، کیا انداز سے پیش کرتا ہے قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت و تبلیغ کا کام مکے میں شروع کرے، یقین جانے کہ صاحب ثروت لوگ کوئی بھی ساتھ نہیں دیے۔ ساتھ کون دیے معلوم ہے؟ غریب لوگ۔ سمجھے، آج ہمارے سوسائٹی اور سماج میں سب سے نیچے، یہ تلخ باتیں ہیں دوستو، نہیں معلوم پھر مجھے موقع ملے نہ ملے، اس وقت تو صحیح بات بول دے رہا ہوں، مجھے بھی جواب دینا لگا۔ آج سب سے زیادہ سوسائٹی میں جو طبقہ ہے کون ہے جو ویلو نہیں؟ علماء ہیں، حفاظ ہیں۔ قرآن کو تو آپ چومتے ہیں، جو قرآن سینے میں لگا کے پھر رہا ہے اسے محبت نہیں کرتی۔ اسلام سے آپ کو دوستی ہے، اسلام کے پھیلانے والوں سے دوستی ہے۔ دوسری قوموں کو پڑھیے آپ، ایک بھورا ایک قوم ہے، آپ جانتے ہیں، ان کے علماء اپنی معاشی حیثیت سے اتنا بے فکر کر دیتے ہیں، وہ صرف تبلیغ کرتے ہیں، کوئی اور کام نہیں کرتے۔ ہمارے معاشی حیثیت سے بحران ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علماء کو؟ اب میں جو کورس کیا ہوں پہلے، اب تو کم ہو گیا، 9 سالہ کورس کیا ہوں، عالم فاضل حفاظ 5 سال 10 سال۔ اگر یہ نہیں جیسا میں MBA بھی کر سکتا تھا، دوسری لائن میں بھی جا سکتا تھا۔ ایسے کئی لوگ میری مثال میں سمجھانے کے لیے کہے، یہ قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں، قرآن کی اہمیت کو سمجھیے خدا کے لیے۔ آپ خود تیار ہوئیے، آپ اسلام تو آپ کو خود تیار ہونے چاہتا ہے۔ اسلام میں کوئی پروفیشن نہیں ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پروفیشن ہے۔ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھائے، لڑکا اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے، گھر کے اندر نماز ہو، کیا کوئی نہیں جان سکتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے، میری باتیں تھوڑی تلخ ہیں میری دوستوں، میں صحیح بات ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ آج ہمارے اندر کیا مقام ہے اسلام کا، بتائیے آپ۔ اسی وجہ سے مدرسے بند ہو رہے ہیں۔ 2 سال سے حافظ قرآن نہیں مل رہے تراویح پڑھانے کے لیے۔ سوچیے آپ اس کے ذمہ دار کو، سوچیے دوستو میرے کو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے بڑے مالدار کفار مکہ کو خطاب کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، بڑی کوشش بھی کر رہے تھے شاید یہ طبقہ ہمارے پاس آ جائے۔ تو آپ کی کوشش کو قرآن دخل کرتا ہے۔ اسی دوران ایک ایسے صحابی ہیں علامہ ابن مکتوم، اندھے صحابی ہیں، وہ آ کر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ نہیں دیے، ان کی طرف توجہ دے۔ یہ پورا سورہ اترتا ہے دوستو، پورا سورہ اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے ان مغرور پیسے والے دولت مند بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے آپ اپنی جو ہے پوری صلاح محنت کر رہے ہیں، آپ اس کی وجہ سے قریب ہے اور اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو نظر انداز مت کیجیے، یہی لوگ اسلام کو بھرنے والے۔ آج کے دور سے اس تاریخ میں پوری دنیا میں بتا رہا ہوں میں، یہ عرب گرب سب کیا حالات ہیں، یہ ایک دور آئے گا، یہ نوٹ کر لیجیے حدیث کو میں کہہ رہا ہوں، بدل اسلام غریب، اسلام بے حد تکلیفیں اور مشقتوں کے ساتھ شروع ہوا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور پھر وہ دور آ جائے گا اسلام کا، اور دین کو زندہ کریں گے، فلسطین کے لوگ زندہ کریں گے، جانے چلے گئی، سب کچھ چلے گیا، ایک مسجد کے حفاظت کے لیے جان توڑ دے رہے اور ساری دنیا سوچ رہی۔ ایک حقیقت ہے میرے دوستو، آج کل کیا ہے، سچی بات پیش کرنا بڑا مسئلہ ہے، انہوں یہ بول رہے ہیں انہوں وہ بول رہے ہیں، انہوں ذرا زیادہ بول دے رہے ہیں، ایک پریشانی کیا بھائی، ٹھنڈے قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچئے آپ، ہم بھی اللہ کے پاس جواب جانا ہے، جواب دینا ہے ہم کو۔ اس کے بعد سورہ تکویر، ایک روز ایسا آنے والا ہے ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، تمام انسان اثر نو زندہ کیے جائیں گے، اس روز اللہ کی عدالت میں ہر ایک کی پیشی ہوگی، ہر ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں مان لو ان کی باتوں کو۔ سورہ انفطار، اس میں بھی وہی کیفیت ہے، ایک بڑی پیاری آیت ہے اس کے اندر، اے انسانوں کیسے تم بھول گئے اللہ کو، کیسے بھول گئے اللہ کو جس نے تم کو پیدا کیا، آنکھ دیے، سب کچھ دیے، مرد عورت بھی پیدا کیے، اس سے جو چھوٹ گئے ہیں ہم۔ فعدلک، تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے انہیں، کیا تم انصاف کر رہے ہو اللہ کے ساتھ؟ یہ سوال ہے قرآن کا، یہ سوال کو لے کے اٹھے میرے دوست، کب کیا وقت آئے گا نہیں معلوم، لیکن اللہ کے پاس تو نجات کا ذریعہ صرف اسلام ہے، کلمہ ہے، یہ دعوت ہے، یہی آپ کو کام نجات کا ذریعہ ہے، دوسری چیزیں وبال جان ہو جائیں گی، تخرب کا ذریعہ ہوں گی، اللہ قبول کرے۔ لیکن یہ یہاں کے جو سورے ہیں، خدا کے لیے آپ مہینے میں ایک بار اپنی فیملی کو لے کر یہ ایک آیت پڑھیے، ماں بہنیں پڑھیے، سمجھا۔ ایک محترمہ نے مجھے سوال کیا، صاحب آپ صحابہ کے سورے پڑھے، بولے یہ سو پڑھے تو کتنا ٹائم لگتا ہو؟ میں نے آپ کی ریڈنگ اچھی ہے تو آدھا گھنٹہ لگتا، اگر خراب ہے تو 1 گھنٹہ لگتا۔ اب آپ بہت مشکل ہے پڑھنا، آپ یوٹیوب پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں سیریل دل، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ میں ان کو یہ بھی بتایا 1 مہینہ آپ یہ سبحہ کے سورے پڑھیے، نوٹ کے یہ ٹائم، 15 دن کے بعد وہی سورے پڑھیے آپ، پھر ٹائم نوٹ کر کے دیکھیں، آپ کو فرق پڑ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے میں تیزی ہوتی، چھوڑ دیں گے تو چلے جائے۔ اللہ سے دعا ہے، وقت کی گنجائش نہیں ہے، تھوڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ پھر دوبارہ مجھے گھٹ دے کہ نہیں معلوم، میں آپ کو مل دوں کہ نہیں معلوم، سمجھ میں آ رہی بات؟ خدا کے لیے میرے دوستو سوچیے، آپ کسی نظریے سے مت دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں سوچیے، آج کے حالات پہ تبصرہ کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح رہنمائی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ساتھیو، میری باتیں ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے سنیں آپ مجھے، ایک عالم کے نظریے سے نہیں، ایک درد ہے میں جو آپ کے سامنے، کیونکہ میرے تجربے ہے اس۔ دیکھو، ہم اللہ کے فضل سے اپنے بچوں کو ہم نے بہت کچھ پڑھایا، اللہ کے فضل سے پہلے سے بہت اچھے ہیں، ہم صاحب ثروت بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، ہم نے سب کچھ بنایا، ہمارے کو خاندانوں کو بنایا، رشتہ داروں کو بنایا۔ یاد رکھیے، ایک اچھے انجینئر، ڈاکٹرز، پروفیشنز بنا سکتے ہیں، ایک اچھا انسان صرف قرآن ہی بنا سکتا ہے۔
اس قرآن کو پڑھیے. کتنے لوگ ہیں میرے دوستو قرآن کو صحیح پڑھ رہے ہیں، ناظرہ بڑے بڑے تفسیر بھی نہیں بول رہا ہوں، صحیح طریقے سے پڑھنے والے. میں ایک مطالعہ قرآن کی کلاس چلاتا ہوں، مجھے بڑا سنڈے ہوتی ہے، پروفیشنس ہیں، بلڈرز بھی ہے اس میں. جب کلاس کو آتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم رات میں نہیں گئے، یہاں چلے گئے، وہاں چلے. قرآن ناظرہ بھی پڑھنے، قرآن دیکھ کے پڑھنا. صاحب ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو کیا کیا نہیں بنایا. آپ کی ایک خواہش ہوتی ہے عید سے پہلے اپنی بچی کو لائے، اپنے بچوں کو ہر چیز لائے، آپ جا کر لاتے ہیں. آپ یقین لائیے، آپ کا فرض ہے. آپ کا یہ بھی حق ہے کہ میری بچی قرآن صحیح پڑھ رہی، میرا بچہ قرآن، یا میں خود صحیح پڑھ رہا ہوں قرآن. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. قرآن گواہی دے گا کہ اے اللہ مجھے انہوں نے نہیں پڑھا، مجھے لپیٹ کے رکھ دیا. میری اپیل ہے، ہم یقیناً جو ہے جنت میں جائیں گے، اللہ ضرور جائے گا. اس قرآن کے ذریعے سے ہم جائیں گے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ ہے، اس کی سفارش قبول فرماتا ہے. کم سے کم اپنی زندگی میں قرآن تو صحیح پڑھنا سیکھ لیں، ہم نماز تو صحیح کر لیں. ہم نو ٹائم، مصروف، رات ایک مصروف، دن ایک مصروف. دیکھیے آپ نے، قرآن یہاں کہتا ہے میری صلاحیتوں سے تم ترقی کر رہے اور مجھے بھول جا رہے، میری آنکھ سے فائدہ اٹھا رہے، میرے دماغ سے بزنس میں ترقی کر رہے، لیکن مجھے ہی بھول گئے. یہ ایک سورہ ہے جو میں قصے کہانیاں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا درد ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے بھائیوں، بچوں کا، نوجوان بچوں کا کہ قرآن پڑھنے نہیں آتا برابر. اتنے آپ MBA پڑھے کرے، اللہ کا دین ہے، پڑھیے آپ، لیکن قرآن تو پڑھیے کم سے کم. سوچ، ٹھنڈے دل سے سوچیے. آپ پیسہ قرآن پہ لگائیے، قرآن پہ خرچ کرنا، قرآن کی دعوت کو پھیلانا، یہ سب ثواب ہے، آپ کو نجات کا ذریعہ ہے. آپ سورہ تکویر، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے سامنے کی زندگی کے کارنامے آئیں گے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کی غلطی پر فوری پکڑتا نہیں ہے، اسے مہلت دیتا ہے، اسے دھوکہ نہ کھاؤ. تو آج ہم مست ہیں، نہیں بھی پڑھے تو نماز نہیں پڑھے، کیا ہوا، کیا ہے مست نہیں، یہ دھوکہ، ڈھیل کہتے ہیں. اپنے فضل کو اللہ تعالیٰ جتاتا ہے، بتا دیکھو میں نے تم کو اتنی صلاحیتیں دی، سب کچھ دیا، اور تم میرا نا شکراپن کر رہے ہو. یاد رکھو کہ اعمال نامے تمہارے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی سے جو ہے فیصلہ کرے. سورہ مطففین میں کہا گیا ہے معاملات میں، ناپ تول میں وغیرہ جو ہے اچھے رہو، اگر اس میں معاملات میں صحیح نہیں ہے. یہ بھی بڑا المیہ ہے ہمارا. ہمارے معاملات کیسے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں، حقوق کیسے ہیں، وراثت کے مسئلے کیسے ہیں، ایک دوسرے کی زمینوں پہ ہڑپ کرنے کے مسئلے کیسے ہیں، ایک دوسرے کو دینے کے لیے ایسے نیتیں کیا ہوتی ہیں. یہ ٹٹولے قرآن کے نظام میں جگ دی ہے. انشقاق کے معنی پھٹ جانا. ایک دن یہ آسمان پھٹ جانے والا ہے، زمین کھینچ کر میدان حشر بن جائے گی. اس روز انسان اپنے حقیقی مالک کے سامنے کھڑے ہوئے. نیک لوگوں کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ پہ دیے جائیں گے، وہ ہمیشہ کے آرام میں رہیں گے. برے لوگوں کے اعمال ان کے داویں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ دردناک عذاب میں ہوں گے. سورہ بروج، سب مناظر قیامت کے. جو لوگ مومنون کو اس دن سے، اس کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ستاتے ہیں، کیا وہ اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آتے؟ ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ تیار کیا ہے. بے شک خدا کی پکڑ سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی. یاد رکھیے آپ، جب اللہ کی پکڑ آئے گی کوئی بچ نہیں سکتے. سورہ تاریخ، اس میں بھی کہا گیا کہ انسان کو پیدا کیا، صلاحیتیں دی، سب کچھ دی. اس میں ایک آیت پھر وظیفہ، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. اپنے پڑھیے. انہوں نقصان کر دیے، انہوں نقصان کیے، بازو والے بار بار گھور رہے ہیں، اسی واسطے ہو رہا. یہ سب چھوڑ دیجئے خدا کے لیے. وہ دیکھیے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. دنیا کے لوگ سارے مل کر تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں اپنی تدبیر سے تمہاری حفاظت کروں گا، تم میرے ہو جاؤ، بس تم میرے ہو جاؤ، ساری دنیا کچھ بھی کرنے دو. اتنا مضبوط عقیدہ پیدا کرے ہم.
اللہ سے دعا ہے کہ یہ آیتیں ہمارے اندر تبدیلی کا ذریعہ لائے، ہمارے گھر کے فرمانبری ماں بہنیں عورتیں سب قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ اے اللہ اس مقدس دنوں میں تجھ سے ہم بڑی عاجزی و انکرے ساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، تو ہی دلوں کا پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت و فرمان برداری کی طرف پھیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعلیٰ اس کائنات کا مالک خالق ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اس نے انتہائی دانائی اور حکمت اور منصوبے کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کو مادی زندگی کے لیے جس طرح بے شمار انتظام کیا ہے، اسی طرح روحانی زندگی کا بھی انتظام کیا ہے، رہنمائی و ہدایت کا بہترین انتظام کیا ہے۔ انسان یہ کتنی بڑی کمزوری ہے، وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ سورہ غاشیہ، غاشیہ کے معنی غشی، چھا جانا۔ انسان قیامت کے دن دو گروپ میں بٹ جائیں گے۔ یہ گروہ ہوگا جس کے چہرے پر ذلت، خواری اور رسوائی ہوگی، یہ لوگ دوزخ کی دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے جہاں تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ دوسرا گروہ جن کے چہرے تر و تازہ، خرم، با رونق ہوں گے، یہ لوگ دنیا میں اپنی کمائی کا صلہ پائیں گے، یہ جنتی ہیں، بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سورہ فجر، اے انسان، اے باغی انسان، اللہ کی گرفت سے نڈر ہو گیا ہے۔ کیا دنیا میں کسی کے سامان عیش کو دیکھ کر آزماتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے یا بے صبری؟ مال کی محبت میں انسان اپنے انجام کو فراموش کر دیتا ہے، آخرت میں وہ بڑا پچھتائے گا۔ سورہ بلد، انسان کی پیدائش بڑے مشقتوں سے ہوئی۔ دو وقت ایسے ہیں انسان کی زندگی میں، وہ دونوں وقت اللہ کی ربوبیت، اللہ کے احسان کا بہت محتاج ہوتا ہے۔ ایک دنیا میں بچہ آتے وقت خدا کی قدرت کا محتاج ہوتا ہے، دنیا سے جاتے وقت یہ دونوں کیفیتیں قرآن نازل کرتا ہے کہ یہ دو وقت پر میرے قائل ہو جا سکتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مالوں کو غلط جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، اس کے تمام کام ریکارڈ ہو رہے ہیں، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دیکھو، کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ مشکلات سے تمہیں گزرنا ہوگا، گھاٹی گزار، چڑھاؤ چڑھنا پڑے گا۔ وہ گھاٹی گزار کیا ہیں؟ دوسروں کو غلامی سے آزاد کرنا ہوگا، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہوگا، مسکین کا خیال کرنا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہوگا، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہوگا، بے سہارا خستہ لوگوں کی مدد کرنی ہوگی، مصیبتوں پہ صبر سے کام لینا پڑے گا، دوسروں کی مصیبت اور غم میں شریک ہونا پڑے گا۔ سورہ شمس، جس کسی نے اپنے نفس کو شرک و بد گندگیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بامراد ہوگا اور وہ یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سورہ لیل، تمہاری اصلی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس دنیا کے بعد آنے والی ہے، وہاں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو یہاں خدا کی ہدایت، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے۔ کامیاب گروپ کون ہے، اس کے کیا کوالٹی ہے؟ اللہ کے دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں پر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان باتوں سے بچتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، توحید کا اقرار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ناکامیاب گروہ اپنے خواہش نفس کے غلام بنے ہوئے، اپنی کمائی اپنے عیش و آرام کے لیے خرچ کر رہے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں، ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے، توحید کا اقرار نہیں کرتے، رسالت کی تصدیق نہیں کرتے، آخرت پر ایمان و یقین نہیں رکھتے، یہ بات دنیا میں بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ یہ جو بھی سورے ہم نے آج پڑھے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے زندگیوں میں تبدیلی عنایت فرما، ہم کو قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری زبان سے کوئی لفظ ایسا نکلا ہے جس سے منصور تیرا مقصد نہیں ہے تو اسے معاف فرما دے، اگر حق بات نکلی ہے ہماری زبان سے
اس کے ذریعے ہماری تبدیلی لا لے اور ہمیں ہدایت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یہ سورہ قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ ہمارا گھر نمازی بنا دے، ہمارے گھر افراد کو قرآن سے دوستی پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین واقع۔